ہائے دوستوں میرا سبھی کے لیے سلام ہے، ہندو مسلمان سبھی کے لیے السلام علیکم۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو ذہنوں میں الگ الگ تھنکنگ رہتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، ہر انسان کی سوچ ایک سی نہیں ہو سکتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا اور آپس میں شیئر ضرور کرنا۔ تو میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا جو سوچ ہے ان کی سوچ بھی اچھی ہے، کیونکہ ہر کا الگ الگ سوچ رہتی ہے، ہر کا دماغ الگ ہے، ہر کا چہرہ الگ ہے، ہر کا مزاج الگ ہے۔ اسی انداز میں میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنایا ہے۔ یہ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ رب العزت کا جب جلال آتا ہے، جب زیادہ غصہ آتا ہے، کس وقت آتا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ کس وقت آتا ہے۔ ایک سیکنڈ، تھوڑا سا ایک سیکنڈ۔ وہ اس وقت آتا ہے جب نہ تو جب غصہ آتا ہے، اللہ پاک کا جلال جو آتا ہے، جب اس ٹائم پہ بھی اتنا غصہ نہیں ہوتا جس ٹائم پہ وہ زنا کرتا ہے۔ زنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس وقت بھی وہ جلال نہیں آتا۔ جب نماز چھوڑتا تب بھی غصہ آتا، بٹ اتنا غصہ نہیں آتا۔ جب ماں باپوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی بہت غضب کا گناہ ہے، اس وقت میں نہیں آتا۔ جب ایک دوسرے کی نافرمانی کرتا ہے، عزت پہ اترتا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس وقت بھی نہیں آتا وہ جلال۔ جب ایک قتل کرتا ہے کسی کا، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بڑا کبیرہ صغیرہ گناہ ہے، اس وقت بھی وہ گناہ نہیں، اتنا بڑا جلال تب بھی نہیں آتا۔ چوری کرتا ہے، چوری کا بھی گناہ ہے، جب بھی نہیں آتا وہ جلال۔ وہ جلال آتا ہے جب کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو معبود مان لیتا ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو ذہن میں نصیب ہے، ہر کسی کو یہ چیز کی معلوم ہے۔ وہ رب العزت جس نے ہماری سوچ دی، جس نے ہم کو دماغ دیا، اسی کے پاس میں ہم کو واپس لوٹ کے جانا ہے۔ کیونکہ ہم کسی اور کو معبود یا پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو ہم اپنے معبود مان بیٹھتے ہیں، یہی خوش ہوا ہے، یہی خوش روا ہے، یہی سب کچھ کریں گے، اس سے بڑھ بزدل کوئی نہیں ہے۔ میں کسی پیر کو یہ بولوں یہی ہے جو بھی کچھ ہے میرا، یہی دے گا، تو میرا سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو میرے بھائیوں آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، سبھی ہر انسان، کیونکہ ہم کو کس کو معبود ماننا ہے؟ اللہ کو۔ میں دیکھتا ہوں، میں درگاہ پہ بھی ڈیلی سے چلا جاتا ہوں، اور یقین کرنا دل رونا آ جاتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں الاؤڈ نہیں ہے عورتوں کو جانا۔ عورت کم سے کم 100 عورتیں فوٹو لیتی ہے، تصویریں دیتی ہے، جانے کیا کیا کرتی ہیں، پوسٹ بنا بنا کے مسجدوں میں فوٹو لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مذاق ہے، اس مذاق سے آپ لوگوں کو سب کو بچنا ہوگا میرے بھائیوں۔ اپنی ماں بہنوں کو، اپنی سب چیزوں کو درگاہوں پہ منع ہے، درگاہ پہ نہیں جانے چاہیے میرے بھائی۔ درگاہ پہ جاؤ، خوشی سے جاؤ، ڈیلی جاؤ، 10 گھنٹہ رہو، 1 گھنٹہ رہو، 5 منٹ رہو، کل کلام پڑھ کے آؤ، وہاں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ نو بابا تو ہی ہمارا خوش ہوا ہے، خوش روا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے مانگتے ہوئے، سجدے میں گر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوا جاتا۔ سجدہ ہوتا تو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ ہوتا، سجدہ ہوتا تو ماں باپوں کے لیے سجدہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے سخت منع کی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب آدمی جنازہ نماز پڑھایا جاتا ہے، ہر نماز میں سجدہ ہے نا، کس لیے نہیں کیا سجدہ؟ اس سمجھو بات کو، اللہ پاک نے کسی کے اوپر کے لیے جائز نہیں دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے تیرا یہ معبود ہے تو تو ایک اس سے مکھی کا پرد بنوا کے دکھا۔
اس کے دماغ کو لے لوں گا، میں سوچ کو لے لوں گا، اس کو میں مٹا دوں گا، جڑ سے مٹا دوں گا، پھر کون خوشا ہوا ہے تیرا؟ تو میرے بھائیوں ان باتوں کو سوچا کرو آپ لوگ۔ انوپ سڑوپ چیزوں پہ آپ بہت لگے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہو امریکہ میں جو حال ہوا ہے، انہوں نے بھی تو کون کون معبود مان رکھا ہے، وہ اپنے آگے کسی کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے اندر میں خالی یہی ہے، بس ہم ہی سپر پاور ہے، ہمارے آگے کوئی سپر پاور نہیں۔ پر آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوئی گئی چیز، ان کو کیسے نیسے نابود کر دیا، ان کے گھروں کو، ان کی بستی میں آگ لگا دیا۔ جو آج سے 3-4-5 مہینہ پہلے بولتے تھے ہم فلسطین غزہ کے لیے کچھ میسیج نہیں دینے چاہتے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے۔ اربوں خربوں کروڑوں ڈالرز جمع کر کر کے اپنا آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ۔ تو اصلی جو میرا مین مقصد یہ ہے میرے بھائی، سپر پاور جو اللہ کی قدرت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہے میں ابھی بات کر رہا ہوں، میرے کو اسی وقت لے سکتا ہے، وہ چاہے میرے کو بیماری دے سکتا ہے، وہ چاہے میرے کو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ چاہے میرے کو بادشاہی دے سکتا ہے، وہ چاہے میرے کو ذلت کر سکتا ہے، وہ چاہے میرے کو عزت پہ عزت دے سکتا ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان چیزوں کو آپ لوگ سوچا کرو، سمجھا کرو، اپنے دماغ سے بھی سوچا کرو۔ تو میرے بھائیوں، الگ سلگ چیزوں پہ مت لگو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی وہ ہو، جو پیر ہے کوئی بھی ہو، جو دفن ہوا پڑا ہے، ان کے لیے قل یا الکافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور بھی آیت ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے بخشو۔ ارے کتنی بڑی بڑی صورت ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کو پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر سورہ اخلاص کو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو پڑھو، اس کو تو آپ 3 مرتبہ دل سے پڑھو گے، کسی کے لیے قرآن مکمل ہو کے بن کے ثواب جائے گا اس آدمی کے لیے، جس شخص کے لیے پڑھے گا، اپنے ماں باپوں کے لیے اور کسی کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو پڑھو۔ اس کے بعد میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ صورت ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے، ان کو آپ کیا ہے، ان کو پڑھو آپ 3 مرتبہ۔ ان میں بہت اجر ہے، ان کے اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں رکھے ہیں اس کے اندر میں، ان چیزوں کے اندر میں۔ تو ان چیزوں کو بخشو، قبرستان جاؤ، کہیں پہ بھی جاؤ، درود شریف پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھ کے کرو ایسا۔ تو میرا وقت ہو گیا ابھی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں تھوڑا پارک میں آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے سوچا میں کچھ بتا دیتا ہوں، تو کسی کو بھی میری وجہ سے ٹھوس پہنچا ہو تو معاف کرنا اللہ کے واسطے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میرے بھائیو ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ لا کروں گا، اور دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔